السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ ابراہیم شروع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں انبیاء کے ظہور اور ان کے احوال اور نتائج کے متعلق مجموعی طور پر بتایا گیا ہے۔ دعوت قرآن جو ہے یہ دراصل دعوت ابراہیمی کی تجدید ہے۔ نمایاں اس کا پہلو یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر خطاب قریش کے رئیس لوگوں سے کیا گیا ہے جن کے پاس ملک کی حکمرانی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جس کو نازل کیا ہم نے آپ کی طرف تاکہ آپ نکال لو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ کہ ہم نے آپ کو یہ کتاب دی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے جو ہم وہی بھیجتے ہیں آپ کی طرف، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، یعنی گمراہی سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ۔ تو یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوئی اور جو اللہ جو ہے وہ زبردست اور حکمت والا ہے اور قابل تعریف ہے، اس کے حکم سے نازل ہوئی۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو وہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وَوَیْلٌ لِّلْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ، اور خرابی ہے کافروں کے لیے کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا عَلی الْآخِرَةِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَیَبْغُونَہَا عِوَجًا۔ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں تلاش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کجی، وہ ہر وقت اس میں کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی تو وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، تو یہاں اللہ فرما رہا ہے ہم نے بھیجا من رسول، رسولوں میں کوئی بھی رسول جو ہم نے بھیجا وہ ان لوگوں میں بھیجا جو جن کی زبان وہی تھی، انہی میں سے بھیجا۔ مثلا عربی جاننے والے ہیں تو انہی میں سے عربی جاننے والا ہی بھیجا، عربی بولنے والا ہی بھیجا۔ اگر اجمی کو بھیج دیتے اللہ تعالیٰ تو پھر ان کو یہ اعتراض ہوتا ہمیں تو وہ زبانیں نہیں سمجھ میں آتی۔ تو اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ انہی کی قوموں میں سے، انہی میں سے اسی زبان کو بولنے والے بھیجے تاکہ وہ اپنی قوم کو اسی زبان میں دعوت دیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ
من یشاء و یہدی من یشاء، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو سیدھے راستے پر چلانا چاہے تو اللہ چلا دیتا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ ان اخرج قومک، کہ نکال کر لائے اپنی قوم کو اندھیروں سے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکال کر لائے۔ وذکرہم بایام اللہ، اور یاد لاؤ ان کو اللہ کے دن، ایام اللہ یاد کرو۔ کون سے ایام اللہ؟ یعنی جو اللہ نے ان پر نعمتیں نازل کی ان کو ایام اللہ کہا گیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ صبر شکر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی، یعنی یہ ایام اللہ ہے۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے نجات دی تمہیں فرعون کی قوم سے، وہ اتنا ظلم کرتے تھے ان پر۔ وَيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور پہنچاتے تھے وہ تمہیں برا عذاب۔ کون لوگ؟ فرعون والے، ان پر برا عذاب پہنچاتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کو زندہ رکھتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں آزمائش تھی تمہارے پروردگار عظیم کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اللہ نے فرمایا، جب تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ یہاں اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب جان لو کہ بہت ہی سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اگر تم کفر کرو گے یا ناشکری کرو گے، اور جو لوگ زمین پر ہے وہ سب کے سب ناشکری کریں گے، تم بھی کرو گے اور جو زمین پر سب کے سب لوگ ہیں سب ناشکری کریں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ غنی حمید، تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک وہ تو بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ،
کیا نہیں پہنچی تم لوگوں کو خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے؟ ان کے حالات کی خبر تمہیں نہیں پہنچی؟ یعنی کون تھے وہ؟ یعنی قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، سب اللہ کے عذاب، سب نے اللہ کا عذاب جھیل لے اور سب تباہ و برباد ہوئے۔ کیا ان کی خبر نہیں پہنچی تمہیں؟ اللہ فرما رہا ہے والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ بھی، کسی کی خبر نہیں تمہیں پہنچی، تمہیں تو سب کی خبریں پہنچی ہیں، ہم نے تمہیں سب بتایا ہے۔ وَلَيَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، پھر اللہ کہتا ہے جو ان کے بعد آئے ان کو بھی ہم نے کیا کیا عذاب دیے، لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ لا یعلمہم، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ کچھ ایسی قومیں بھی ہیں جن کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، بہت ساری قومیں ایسی ہیں، تو اللہ کہتا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، اللہ نے بھیجے ان کے پاس رسول اپنی تعلیم دے کے، تو وہ کیا کیا انہوں نے؟ فاردو ایدیہم، انہوں نے رکھ لیے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر کہ چپ رہو، ہمیں کچھ نہ کہو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے، فی افواہہم، اپنے منہوں پر۔ فردو، رکھ لیے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہوں پر۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ انہوں نے کیا کہا کہ آپ جس کتاب کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، جس دین کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، تو ہمیں تو اس کے بارے میں شک ہے، تو جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف ہمیں الجھن والا شک ہم تو اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ قالت رسولہم، اور ان کے رسولوں نے کہا، آفی اللہ شکم، رسولوں نے ظاہر ہمیں سمجھانا ہی تھا نا، کہ کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، تدعوکم، آسمانوں اور زمین کو اللہ نے بنایا، تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو، تدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہیں بخش دے۔ سبحان اللہ، کوئی ایسا بھی ہوگا؟ اس سے بھی زیادہ رحم دل ہوگا، اللہ سے زیادہ رحم دل ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ شک کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ من ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور میں تمہیں کیا کروں؟ ایک مدت مقرر تک کے لیے زندگی دوں، مہلت دوں۔ ان کی اتنے بڑی بڑی سرکشیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا کہہ رہا ہے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم تو ہمارے ہی جیسے بندے ہو، تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ پیغمبروں سے کہا، نبیوں سے کہا، تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدونا، کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک لو۔ کس سے روک لو؟ اما کانا یعبد آباؤنا، اس سے جس کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا جس کی پرستش کرتے تھے، تم ان سے ہمیں روکنا چاہتے ہو۔ مطلب وہی اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پہ۔ فاتو بسلطان مبین، پس لاؤ ہمارے لیے کوئی دلیل یا کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ اب اتنے دن ہر بات پہ تو معجزے نہیں اللہ دکھائے گا نا، معجزہ دے دیا نا، قرآن معجزہ ہی ہے، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو تو ساری باتیں سلجھ جائیں گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، وہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، نہیں ہمیں معجزہ ہی دکھاؤ۔ قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلکم،
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ عِبَادِهِ۔ تو ان رسولوں نے کیا کہا کہ بے شک ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ تو اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سزا دے دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم لائیں کوئی بھی دلیل، کوئی بھی سند، کوئی بھی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہم کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور کیا ہوا ہمیں کہ ہم نہ بھروسہ کریں اللہ پر، جس نے ہمیں ہدایت دی اپنے راستے کی طرف۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے راستے کی طرف ہدایت دی ہے۔ وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں اذیتیں دیتے ہو نا، اس پر ہمیں صبر ہی کرنا ہے۔ اور ہم کیا کریں، ہم تو تمہیں سمجھا کر تھک گئے، لیکن تم باز نہیں آتے اور ہمیں اذیتیں اس قدر دیتے ہو، تو اس کے بدلے میں ہم ان اذیتوں پر صبر کریں گے، کیونکہ ہمیں تو اللہ کا جو پیغام ہے وہ دنیا تک پہنچانا ہے، ہم نے ہمارے ذمے ہے یہ کام۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل توکل کو۔ تو اب یہاں ہم آیت نمبر 12 تک ہم نے کر لیا ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔